10 سے 15 SHG کے جو ہمارے جوان ہیں جن میں ایک آفیسر بھی شامل ہے وہ زخمی ہوئے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے 2 شہادتیں ہوئے ہیں, 2 شہید ہوئے ہیں اور سارے کے سارے ہاسٹیج جو ہے وہ فری ہو گئے. جناب والا یہ تو بریف یہ پچھلے 2 دن سے جو وہاں پہ سلسلہ تھا میں نے آپ کو کر دیا ہے, لیکن اس کا افسوسناک پہلو یہ ہے کہ دہشت گردی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے سر اٹھا رہی ہے, خصوصاً ہمارے کے پی کے صوبے میں اور بلوچستان میں. واقعات دوسرے صوبوں میں ہوئے ہیں لیکن وہاں پہ ایک بڑی کلیئر ایویڈنس مل رہی ہے کہ وہاں پہ دہشت گرد جو ہیں وہ سرحد پار سے یا لوکل جو ہیں وہ سر اٹھا رہے ہیں. یہ 33 کے 33 جو ہے یہ اسی سلسلے میں وہاں پہ پکڑے گئے ہوئے تھے. مختلف گروہ جو ہیں وہ ان سے تعلق تھا, ایک گروہ سے تعلق نہیں تھا. مختلف جو گروہ ہیں جو لشکر جو ہے جو ریز ہوئے ہیں ان سے تعلق تھا. تو اس سلسلے میں سی ٹی ڈی میں جو ایک صوبائی جو ذمہ داری تھی اس میں صوبائی حکومت جو ہے کمپلیٹلی فیل ہوئی ہے. پوری صوبائی حکومت جو ہے وہ عمران خان کے پاس جو ہے یرغمال بنی ہوئی ہے, وہ زبان پارک میں جو ہے وہ ہاسٹیج بنی ہوئی ہے. وہاں پہ بے گناہ افراد ہاسٹیج بنے ہوئے ہیں کے پی کے صوبے میں, خیبر پختونخوا میں, اور حکومت جو ہے وہ یرغمال جو ہے عمران خان نے بنائی ہوئی ہے. 9 سال سے ان کی وہاں پہ حکومت ہے. وہاں پہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا ہے, وہاں پہ سیلاب آیا تب بھی جو ہے وہ فیلئر ہوا, اور اب جو ہے یہ اٹر فیلئر ہے. یہ جو صوبائی حکومت کا جو پچھلے 3 دن سے وہاں پہ سلسلہ چل رہا تھا, اور الٹیمیٹلی ہماری افواج نے وہاں پہ یرغمال بھی جو ہے رہا کروائے, دہشت گرد بھی جو ہے وہ مارے گئے, اور قربانیاں بھی ہمارے وہاں پہ افواج نے دی ہیں اس کرائسس کو ختم کرنے کے لیے. اس میں صوبائی حکومت کا کوئی رول نہیں ہے. یہ فیلئر ہے وہاں پہ صوبائی حکومت کا, اور یہ فیلئر ہے 9 سال کا فیلئر ہے. کوئی 6 مہینے یا 1 سال سے وہاں پہ حکومت نہیں ہے. ان کے فنڈز جو ہیں, ان کے ہیلی کاپٹر جو ہے, ہر چیز, جہاز جو ہے وہ عمران خان استعمال کرتا ہے. 4 بھائی جو ہے وہاں پہ پتھروں پہ کھڑے جو ہے نظر ہو گئے, سیلاب کی نظر ہو گئے, دریا کی لہروں کے نظر ہو گئے, لیکن ہیلی کاپٹر نہ وہاں پہ پہنچا. اور وہ شخص خواب دیکھ رہا ہے کہ یہاں پہ حکمرانی کرے گا اس ملک میں دوبارہ, تاکہ اگر کوئی تباہی میں کسر رہ گئی ہے وہ کسر پوری کر سکے. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, لیکن کولیپس ہے, ٹوٹل کولیپس ہے کے پی کی حکومت کا. کہاں ہے حکمران خیبر پختونخوا کے اس وقت؟ وہاں پہ ایک کرائسس چل رہی تھی اور چیف منسٹر جو ہے وہ یرغمال بنا ہوا تھا عمران خان کا. تو میں جناب اسپیکر, میں ایک تو یہ بریفنگ دینا چاہتا تھا, اور ساتھ جو حالت زار ہے خیبر پختونخوا کے صوبے کی اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا تھا. مجھ سے بار بھی پوچھا میڈیا نے, تو میں نے کہا میں فلور کے اوپر یہ اسٹیٹمنٹ دوں. میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو خواجہ صاحب. محترمہ شیری رحمان صاحبہ. قومی اسمبلی میں خواجہ آصف اظہار خیال کر رہے تھے. کہتے ہیں بے گناہ افراد کو یرغمال بنایا گیا تھا. یہ واقعہ صوبائی حکومت کی ناکامی ہے. پاک افواج نے دہشت گرد بھی مارے اور یرغمالیوں کو بھی رہا کرایا. کے پی حکومت کے فنڈز, ہیلی کاپٹر سمیت ہر چیز عمران خان استعمال کرتے ہیں. خیبر پختونخوا کی صورتحال پر روشنی ڈالنے کی ضرورت ہے. ساتھ ہی انہوں نے آپریشنز کے حوالے سے بھی ذکر کیا جو کیے گئے ہیں. کہتے ہیں آپریشن میں آفیسر سمیت 15 جوان زخمی ہوئے. ہلاک دہشت گرد کا تعلق مختلف گروہ سے بتایا. خواجہ آصف کی جانب سے بتایا گیا کہ سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کے آپریشن میں تمام دہشت گرد مارے گئے. سی ٹی ڈی کے کمپاؤنڈ کو کلیئر کر دیا گیا ہے. اس آپریشن میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں. سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ سے تمام یرغمالیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے. دہشت گردی دوبارہ سے سر اٹھا رہی ہے اور اس سے نمٹنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ بنو سی ٹی ڈی کمپاؤنڈ کے آپریشن میں تمام دہشت گرد مارے گئے ہیں. وہاں پر آپریشن مکمل ہو چکا ہے.
CTD کے کمپاؤنڈ کو کلیئر کر دیا گیا ہے۔ اس آپریشن میں 2 شہادتیں ہوئی ہیں۔ CTD کمپاؤنڈ سے تمام یرغمالیوں کو رہا کرا لیا گیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کا یہ مشترکہ اجلاس اس وقت جاری ہے، جس میں وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے۔ ہلاک دہشت گردوں کا تعلق مختلف گروہ سے تھا۔ اس وقت مرتضی جاوید عباسی اظہار خیال کر رہے ہیں۔ ملک کے خیر ہیں یا ملک کے دشمن ہیں جو یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان ڈیفالٹ کرنے جا رہا ہے، تو جناب اسپیکر 2 چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ پوری قوم کی نظریں سیون کی طرف ہیں، آپ کی طرف ہیں، آج ہمارا مجلس شورا کا اجلاس ہے اس کی طرف ہیں، اور یہ ہمیں جناب اسپیکر یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ جو حکمران، جو سیاسی جماعتیں ملک کو ڈیفالٹ کی طرف لے جانے کی باتیں کرتے ہیں، کیا وہ اس ملک کے خیر خواہ ہیں یا دشمن ہیں؟ اور دوسرا، اس جمہوری نظام کے حوالے سے پاکستانی قوم نے ہم منتخب نمائندوں کو 5 سال کے لیے منتخب کر کے اس حکومت اس ایوان میں بھیجا ہے جناب اسپیکر، اور جو سیاسی ایک جماعت جو کہہ رہی ہے کہ مدت سے پہلے الیکشن کروائے جائیں اس ملک کے اندر، جناب اسپیکر جب تک اس جماعت کے پاس اقتدار تھا تو یہ ایوان درست تھا،